إله إلا الله وحده إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم میرے سنانے کے بعد آپ حضرات کے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وبفضل اللہ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے پر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کا بھی بڑا شان اور مقام بنایا، اور پھر رمضان کا مہینہ ہو اور جمعے کا دن ہو، اس کی فضیلتیں اور برکتوں کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس مہمان بنا کر بھیجا ہے، اور یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں بلکہ بڑی شان اور مقام والا ہے۔ اس مہینے کی شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ اور بلند بنائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ نفل ادا کرنے والے کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 گنا بڑھا کر یعنی کہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہر نیکی کا ریٹ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، یعنی کہ مشقت اور تکلیف تھوڑی کرو گے اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ زیادہ عطا کریں گے۔ اسی طریقے پر ایک اور بات کہ آپ نے بھی یہ آزمایا ہوگا اور میں نے بھی یہ بات آزمائی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ خود برکت اور عظمت والا ہے، اور دوسری وجہ جو میرے ذہن کے اندر میرے خیال کے اندر آئی کہ رمضان کے مہینے کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتا ہے، اور جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے اندر سکون اور برکت عطا کرتے ہیں۔ یہی احکام اگر ایک مسلمان رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے احکام پر پورا اترے، اللہ نے جو حکم دیے ان حکموں پر عمل کرے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی زندگی کے اندر بھی سکون اور برکت عطا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر اپنی امت والوں کو بتا دے، میں اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جس طریقے پر پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ اللہ نے اس رمضان کے اندر اللہ کریم نے روزے دار کا میرا عزیز بڑا شان اور مقام بنایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو جو ہے اللہ کریم کو جنت کی کستوریوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ روزے دار جو ہے میری امت کے روزے دار جو ہے، دوسری فضیلت جو اللہ نے دی ہے پچھلی امتوں پر وہ یہ ہے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اتنا مقام اور شان ہے دریا کی مچھلیاں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، لیکن یہ روزے دار جس وقت روزہ رکھتا ہے دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دیتی ہے، اور افطاری کے وقت تک مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب ایک بندے کے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے شیطان جکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر لڑائیاں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر چوریاں چکاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے میرا عزیز؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا سرکش شیاطین جو ہے وہ جکڑ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ بڑا شیطان جو ہے جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بڑا تو جہنم کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے چھوٹے جو ہیں اس کی آل و اولاد جو ہے وہ جہنم کے اندر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے نمبر پر میرا عزیز 11 مہینے ہیں،
11 مہینے بندہ شیطان کے ساتھ گزار رہا ہے، اور 1 مہینہ ہے جو رمضان کا مہینہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے میرا عزیز، جس مہینے کے اندر جتنا زیادہ بندہ جس ماحول کے اندر وقت گزارے گا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ جب 11 مہینے بندہ شیطان کی مان کرا رہا ہے، 1 مہینہ رمضان کا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، شیطان کا 11 مہینوں کا اثر ہے میرا عزیز۔ اللہ اکبر کبیرہ میرا عزیز۔ نمبر 3 کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو نماز پڑھنے کے لیے آتی نہیں، رمضان کے مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو قرآن کی تلاوت 11 مہینے نہیں کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر صدقے دے رہے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر خیرات دے رہے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ دے رہے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی تو دلیل ہے میرا عزیز کہ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر شیطان بند ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے شیطان بند ہے تبھی تو یہ نماز کے لیے آ رہا ہے، شیطان بندہ ہوا ہے تبھی یہ صدقہ اور خیرات دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے۔ شیطان جو ہے میرا عزیز وہ باندھا ہوا ہے، اسی وجہ سے بندہ قرآن کی تلاوت کے اندر زیادہ ذوق اور محبت ہو رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 4 اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت ہر روز مسلمانوں کے لیے اور روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا مقام اور شان ہے رمضان کے مہینے کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرا عزیز رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کریم جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میرا عزیز سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر جو آ گیا رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کریم جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر تو مشرک کی بھی موت ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے کے اندر تو کافر کی بھی موت ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے کے اندر تو منافق کی بھی موت ہو رہی ہے۔ اب آیا کافر بھی جنت کے اندر جائے گا، اب آیا مشرک بھی جنت کے اندر جائے گا، اب آیا منافق جو ہے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا، اور مسلمان کی بھی موت رمضان کے مہینے کے اندر ہو رہی ہے، اور مسلمان بھی جنت کے اندر جائے گا۔ کیا معاملہ ہے؟ آسان مطلب میرا عزیز، ایک بندہ حکومت کا باغی ہے، حکومت کا مجرم ہے، حکومت نے اعلان کر دیا جو بندہ اس بندے کو پکڑ کر لائے گا، جو بندہ اس باغی کو پکڑ کر لائے گا، جو بندہ اس مجرم کو پکڑ کر لائے گا، حکومت نے اتنا انعام دینا ہے، حکومت نے اتنا تحفہ دینا ہے۔ اب میرا عزیز جو پکڑ کر لائے گا وہ انعام اور تحفہ اس کے لیے ہے، تحفہ اور انعام اس کے لیے ہے، مجرم کے لیے نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے میرا عزیز رمضان کے مہینے کے اندر جنت کے دروازے تو کھلے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر میرا عزیز رمضان کے مہینے کے اندر جہنم کے دروازے تو بند ہیں، لیکن جہنم کے دروازے تو بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کھلے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جس کا ایمان نہیں ہے جنت کے دروازے کھلی ہوئی نہیں ہے۔ حکومت نے بھی اعلان کیا مجرم کو جو پکڑ کر لائے گا اتنا انعام دیا جائے گا۔ اب وہ انعام میرا عزیز مجرم کو نہیں ملے گا، جو پکڑ کر لائے گا اس کے لیے اللہ کے نبی نے بھی اعلان کیا، اب اللہ نے بھی تحفہ دیا ہے میرا عزیز مسلمانوں کو۔ اب تحفہ مسلمانوں کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے۔
اللہ اکبر. یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں. وہ غالباً وہ گانے والی تھی نور جہان، اس کی وفات رمضان کے مہینے کے اندر ہوئی تھی. یہ لوگ اس پر سوال کرتے بھائی دیکھو اس کی موت بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے اندر تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. اس کا یہی مطلب ہے ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہوگا تو اگرچہ رمضان ہو جنت کے اندر داخلہ نہیں ہو سکتا. عمر بالا سی بھی کو جڑا نا اس نے جیسے میک لگا نا اس نے اتنے جڑے اتنے سری ایک والا سسٹم وہ بند کر چھوڑ. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور مقام ایمان والوں کو دیا ہے، کیونکہ جنت کے اندر جانے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. اللہ اکبر. اللہ کریم نے اس مہینے کا معراجی اتنا مقام بنایا، اتنا مقام بنایا، اتنا شان بنایا. اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک طرف رمضان ہے اور دوسری طرف قرآن ہے. رمضان کا مطلب ہے روکنے والا اور قرآن ہے رمضان روکتا ہے. کن چیزوں سے روکتا ہے؟ جن چیزوں سے قرآن منع کرتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان سے روکنا ہے، قرآن بتاتا ہے رمضان روکتا ہے. اللہ اکبر. میرا دین ایک اور بات، رمضان کے مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے رمضان کے مہینے کو رمضان کہتے ہیں؟ رمضان جو ہے را میم ضاد 3 لفظوں سے بنا ہے. رمضان سے رمضان بنا ہے اور رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، ختم کر دینا. کسی جگہ پر میرا دین کسی مقام پر گندگی پڑی ہوئی ہو، گند پڑا ہوا ہو، لکڑیاں پڑی ہوئی ہو، بالن پڑا ہوا ہو، بندہ کہتا ہے یار اس کو جلا دو اکٹھا کر کے. اس کا معنی یہ ہے رمضان. اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ جب رمضان کا معنی ہوا جلا دینا، ختم کر دینا، پھر رمضان بھی رمضان سے بنا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کریم روزے داروں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کریم ایمان والوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں. جس طریقے پر رمضان کے اندر جلا دینا، ختم کر دینا، اسی طریقے پر میرا دین اس مہینے کے اندر اللہ کریم جو ہے وہ روزے داروں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہتے ہیں. جس مہینے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ اور شان اور مقام والا بنایا، اس مہینے کے اندر پھر عبادت اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا. اللہ اکبر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بستر کو چھوڑ دیتے ہیں. رمضان کا چاند نظر آتا ہے، پھر اللہ کے پاک پیغمبر مسجد کے اندر عبادات کو شروع کر دیتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، عبادت کے اندر زور ہے. کیوں؟ کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے ساتھ 70 نیکیاں زیادہ دے رہا ہے. یعنی کہ ایک نیکی کرو گے تو 70 کا ثواب، ایک کے ساتھ 69 اللہ کریم بڑھا کر دے رہے. اس وجہ سے
آج ہم مسلمانوں کی بھی چاہیے کہ اس مہینے کی جتنی زیادہ قدر ہو سکے میرا عزیز اس کی قدر کریں، اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ اللہ اکبر۔ شہر رمضان الذی، ہاں میرا عزیز، رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ مہمان بن کر آیا ہے۔ جس طریقے پر دنیا کے اندر میرا عزیز، دنیا کے معاملات کے اندر، دنیا کے اندر یہ رواج ہے، بندے کے گھر کے اندر مہمان ہے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے میرا مہمان جو ہے مجھ سے ناراض ہو کر نہ جائے۔ ہر بندے کی یہی تمنا ہے میرا مہمان ناراض ہو کر نہ جائے۔ اگر اس مہمان کی میرا عزیز خدمت کی جائے، اگر اس مہمان کی میرا عزیز خیال کیا جائے، وہ مہمان جس وقت واپس جاتا ہے تو واپس اپنے علاقے والوں کو کہتے ہیں یار فلاں علاقے کے اندر، حضروں کے علاقے کے اندر گیا ہوں، کالو گاؤں کے اندر گیا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں یار، بڑی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، جی چاہتا ہے پھر ان کے پاس مہمان بن کر جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہی بندہ میرا دین مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے تو وہی مہمان واپس جا کر کہتا ہے یار کوئی اچھے بندے نہیں ہے، قدر کرنے والے نہیں ہیں، مہمان نواز نہیں ہے، جی چاہتا ہے زندگی کے اندر کبھی بھی واپس ان کے پاس نہ جاؤ۔ یہی چیز ہے میرا دین رمضان کا مہینہ مہمان بن کر کے آیا۔ جس وقت رمضان کا مہینہ مہمان بن کر آیا، تم اور میں اس مہینے کی قدر کریں گے۔ اب قدر کیسے کرنی ہے میرا عزیز؟ دن کے وقت میرا عزیز اور روزہ رکھنا ہے، دن کے وقت روزہ رکھنا ہے میرا عزیز، اور نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ رات کے وقت میرا عزیز نماز تراویح کے اندر قرآن کو سننا ہے، ذکر اور اذکار کرنا ہے، صدقے اور خیرات دینے ہیں میرا عزیز، صحیح ادب اور احترام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے میرا عزیز۔ جس وقت میرا عزیز یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے دربار کے اندر جائے گا، تیرے اور میرے حق کے اندر گواہیاں دے گا۔ ہاں میرا عزیز، کل قیامت والا دن ہونا ہے میرا عزیز، کل قیامت والا دن ہوگا، حشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، اللہ کریم اعلان کریں گے او روزے دارو علیحدہ ہو جاؤ ایک میدان کے اندر۔ آج روزے داروں کا میدان جو ہے الگ لگنا ہے، آج روزے داروں کا اجلاس الگ ہونا ہے، آج روزے داروں کی میٹنگ الگ ہونی ہے میرا عزیز۔ جس وقت روزے دار الگ میدان کے اندر جائیں گے اس وقت اللہ کریم فرمائیں گے او روزے داروں دنیا کے اندر بھوک برداشت کر لے، دنیا کے اندر پیاس برداشت کر لے، دنیا کے اندر جنسی خواہشات سے بچ گئے، دنیا کے اندر لذتوں کو چھوڑ دیا، دنیا کے اندر میرے قرآن کی مان لے، دنیا کے اندر میرا رمضان جو مہمان بن کر کے آیا تھا اس مہمان کی تم نے قدر کی تھی، آج بدلہ میں اللہ کریم دے رہا ہوں، اپنے چہرے سے پردے اٹھا رہا ہوں، اپنے چہرے سے میں اللہ کریم پردے اٹھا رہا ہوں، اپنا دیدار کرا رہا ہوں۔ کون سے بندے ہیں میرا دین؟ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر میرا دین اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، سب کچھ میرا عزیز اللہ کے دربار کے اندر پیش کر دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کے دربار کے اندر قربان کر دیتے ہیں، پھر اللہ کریم جو ہے اپنا چہرے سے پردے اٹھائیں گے، اس وقت تک میرا عزیز اللہ کریم پردہ نہیں کریں گے جس وقت تک مسلمان کہیں گے والا سوف یرضا، کہ اللہ ہم راضی ہو گئے ہیں، اللہ تیرا
دیدار کر لیا ہے۔ اللہ کریم فرمائے کہ آؤ روزے دارو، دنیا کے اندر میرا دیدار تو میرے نبیوں نے بھی نہیں کیا، دنیا کے اندر میرا دیدار تو میرے نوری ملائکہ فرشتوں نے بھی نہیں کیا، دنیا کے اندر میرا دیدار تو کسی ہستی نے نہیں کیا۔ آج تمہاری آنکھوں کو میں اللہ طاقت دے رہا ہوں، آج تمہاری آنکھوں کو میں اللہ قوت دے رہا ہوں، آج میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ اس وقت بندے دیدار کرتے کرتے کہیں گے اللہ ہم رج گئے ہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے اور روزے داروں تم تو دنیا کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لہذا اللہ کریم فرمائیں گے اور روزے داروں تم تو دیدار کر کر کے تھک گئے ہو، لیکن میں اللہ دیدار کروا کروا کر نہیں تھکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرا عزیز روزے داروں کو بلایا جائے گا، عام دروازے سے نہیں بلکہ اللہ کریم نے ایک جنت کا خاص دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک خاص دروازہ ہے جس دروازے سے اللہ کریم نے روزے داروں کو بلانا ہے۔ اور ایک اور یہاں پر بات یاد رکھنا، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کیوں ہیں؟ اللہ کریم بتانا چاہتے ہو کائنات والو خیال کرنا، خیال کرنا، میں اللہ کا غصہ بھی بڑا ہے، میں اللہ کا غضب بھی بڑا ہے، لیکن جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ اب یاد رکھنا مسلمانوں، یاد رکھنا میں اللہ کا غضب بھی بڑا ہے لیکن میں اللہ کی رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب ہے۔